وسلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، یہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے میں پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا ان کا عنوان تھا نبوت اور خصائص نبوت۔ آج بھی میں اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت کیا چیز ہے اور نبوت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چند جملوں میں پچھلی گفتگو کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آگے چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبوت کا لفظی معنی خبر پہنچانا ہوتا ہے،
اور رسالت کا لفظی معنی پیغام پہنچانا، اور صاحب نبوت کو نبی کہا جاتا ہے اور صاحب رسالت کو رسول کہا جاتا ہے۔ نبی اور رسول شریعت میں یعنی شرعی طور پر، ایک تو ہے نا آپ نے لغوی طور پر اس کا کوئی اطلاق ہو گیا، شریعت میں نبی یا رسول کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت میں نبی یا رسول سے مراد ہے ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، کہ نبی یا رسول اس انسان کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اگرچہ رسول کا لفظ لغوی طور پر قاصد کے معنی میں آتا ہے، لیکن اگر کسی پر اس معنی میں بھی اطلاق کیا جائے یا کوئی بندہ کسی بھی معنی میں اپنے اوپر اس لفظ کا اطلاق کرے تو چونکہ اس سے ایک شبہ پڑ جاتا ہے جو ختم نبوت کے منافی ہے، اس لیے علماء نے تصریح کی ہے کہ کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی معنی میں اپنے آپ کو رسول کہے یا اپنے آپ کو نبی کہے۔ میں نے عالمگیری کی عبارت پڑھی تھی کہ من قالا انا پیغمبرم، من پیغمبرن، من قالا انا رسول اللہ او قالا بالفارسیت من پیغمبرم فقط کفر۔ جس بندے نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا اس نے یہ کہا فارسی میں کہ میں پیغمبر ہوں، رسول کا معنی بھی قاصد ہے، پیغمبر کا معنی بھی قاصد ہے، یعنی میں اللہ کا پیغام لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، تو اس نے کفر کیا ہے۔ یعنی اب لغوی معنی میں بھی اس لفظ کا اطلاق جائز نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیا ہے انسان کو؟ کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو بڑے فلسفی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہ جب اس وقت کا ایک فلسفی اس کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا جی ہم تو کامل لوگ ہیں، پیغمبروں کی ضرورت تو عام انسانوں کو ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جتنا بھی اعلیٰ ہو جائے، لیکن پیغمبر کی ضرورت اسے ہر حال میں باقی رہتی ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے تو دراصل وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نبوت و رسالت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس تناظر میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جانے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا خدا مجھے کیا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ غیب ہے، یعنی وہ کسی نے کہا تھا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے کہ میرے مالک میرے دل میں تو تیری یاد ہے، لیکن میں تجھے سمجھنے سے عاجز ہوں کہ تیری ذات کیسی ہے۔ ہر چیز کو سمجھ لینا کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنی ناسمجھی کا اعتراف کرنا بھی کمال ہوتا ہے۔ تو بندہ کیسے جانے کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غیب ہے، اور بندے کا جو سارا علم ہے وہ عالم شہادت تک ہے، جو اس کے حواس خمسہ اور عقل میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء اور رسل بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء اور رسل عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ دیگر مباحث اپنی جگہ پر، میں اسی پس منظر میں بات کرتا ہوں کہ عام لوگ جو ہیں وہ حواس خمسہ اور عقل سے علم حاصل کرتے ہیں، جبکہ انبیاء کے پاس عقل کے اوپر ایک حادثہ ہوتا ہے جس کو حادثہ نبوت کہا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پر بھی آپ کو امام غزالی کی وہ بات سنائی تھی۔ حادثہ نبوت جو ہے اس کے ساتھ اللہ کے نبی عالم غیب میں دیکھتے ہیں جس طرح ہم عالم شہادت میں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی مستقبل میں دیکھتے ہیں جس طرح ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم کم دیکھتے ہیں ماضی میں، ماضی کہہ رہا ہوں حال میں، اللہ کے نبی مستقبل میں زیادہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو حادثہ نبوت ہے نا، اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے نبی پہ وحی آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی آتی تھی تو صحابہ کرام موجود ہوتے تھے نا پاس، اکثر صحابہ کرام موجود ہوتے تھے۔ جبریل آ گئے ہیں وحی لے کر، کسی صحابی نے تو نہیں دیکھا جبریل کو، سرکار نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل آیا ہے، ایک مخلوق ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے اور جبریل امین وحی لے کے آئے، تو حضرت عائشہ کے گھر میں تھے سرکار، تو انہوں نے جاتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ عائشہ کو میرا سلام کہنا۔ اب جب جبریل چلے گئے تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ جبریل آئے تھے اور وہ آپ کو سلام کہتے تھے۔ اب حضرت عائشہ نے تو جبریل کو نہیں دیکھا، صحابہ تو جبریل کو نہیں دیکھتے تھے۔ کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ کہ صحابہ کے پاس حادثہ نبوت نہیں تھا۔ حادثہ مین صلاحیت آپ کہہ لیں، جیسے ایک صلاحیت سے آپ سنتے ہیں، ایک سے دیکھتے ہیں، چکھتے ہیں، تو حادثہ نبوت صرف نبی کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک لحاظ سے عالم شہادت سے وابستہ ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے عالم غیب سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے فیض لیتے ہیں، مخلوق میں بانٹتے ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی کو غیب کی کیا خبر، پھر نبوت کا مقصد کیا ہے اگر نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے؟ یعنی مقصد نبوت ہی ختم ہو گیا نا۔ نبوت و اطلاع علی الغیب، نبوت تو نام ہی غیب کی باتیں بتانے کا ہے۔ تو یہ پہلا مقصد ہے انبیاء کو بھیجنے کا، کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے سے اپنی مرضی، اپنے احکامات، اپنی نواہی اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، وہ ویسے بھی کسی اور طریقے سے بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ جیسے اس نے دیکھنے کے لیے آنکھ بنا دی ہے، سننے کے لیے کان بنا دیے ہیں، اور اس کا طریقہ ہے کہ پانی پیو گے تو تمہاری پیاس بجھے گی، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ سامعین محترم، اب آپ ایک اور پوائنٹ آف ویو سے ضرورت نبوت کو یا ضرورت رسالت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ہے جس کو میں کہا کرتا ہوں عقل انسانی کی بے بسی۔ یعنی انسان جو ہے نا، ویسے تو انسان بڑا یعنی کم صرف واقع ہوا ہے، عام انسان کی بات کرنا، جو مقربین الہی ہیں ان کی شان الگ ہے، عام انسان کی بات کرنا، کہ اللہ تعالیٰ اسے جب صحت دیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے میں نے کبھی بیمار ہی نہیں ہوں،
جب اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے یہ سمجھتا ہے میں نے کبھی مرنا ہی نہیں. اللہ اس کو عزت دے تو یہ سمجھتا ہے بس میرے دم سے ہی دنیا آباد ہے، میں نہ ہوں تو پتہ نہیں آسمان نیچے آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی. حالانکہ آپ یقین جانیں یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. یہ جہان اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے، لیکن بندے کی ایک سوچ ہے. اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہوں، یعنی میں ہر چیز کو سمجھ لیتا ہوں. جیسے وہ میں نے ابھی آپ کو افلاطون کے بارے میں بتایا، جس نے کہا کہ نبیوں کی ضرورت عام انسانوں کو ہوتی ہے، ہمیں نہیں، ہم تو بڑے کامل ہیں. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی بھی حقیقت مطلقہ کا ادراک نہیں کر سکتا. یعنی اس کو آپ کسی بھی طریقے سے لیں، انفرادی طور پر لے لیں یا اجتماعی طور پر لے لیں. اگر آپ انفرادی طور پہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بندے کی آراء بدلتی رہتی ہے. ایک بندہ آج کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہتا ہے. کل آج وہ ایک بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، اور کل اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ بہت برا ہے. یعنی بندے کی آراء بدلتی رہتی ہے. اگر بندہ حقیقت کا ادراک کر سکتا تو اس کی رائے ایک ہوتی، جو اچھا ہوتا وہ اچھا ہوتا، جو برا ہوتا وہ برا ہوتا. کتنی چیزیں ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کتنی چیزیں دیکھی. کبھی آپ ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اب آپ کہتے ہیں ویسی ہیں. تو بندہ جو ہے کبھی بھی مطلق حقیقت مطلقہ کا ادراک نہیں کر سکتا. ایک بات. اسی طریقے سے آپ اجتماعی طور پر لیں کہ انسانی فکر کے جو بڑے بڑے حامل لوگ ہیں، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور، کسی ایک چیز کے بارے میں ان کی رائے مختلف ہوتی ہے. یعنی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نظام ریاست کو کیسے چلانا ہے. جو بندے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ یا اس کو کچھ جانتے ہیں، وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے ریاست کو چلانے کے نظریات پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی بادشاہت لے آؤ، کوئی کہتا ہے جی جمہوریت لے آؤ، کوئی کہتا ہے جناب پارلیمانی نظام لے آؤ، کوئی کہتا ہے جناب صدارتی نظام لے آؤ. اور ہر نظام کے پیچھے بڑے بڑے دماغ ہیں، ہر نظام کے پیچھے بڑے بڑے فلسفی ہیں، بڑے بڑے دماغ ہیں جو اپنے نتیجے پر پہنچتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان حقیقت مطلقہ کا ادراک کر سکتا تو ایک مسئلے کے لیے انسانی آراء مختلف کیوں ہوتی؟ مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت کا ادراک نہیں کر سکا. تو انسان جو ہے نا، یہ نہ انفرادی طور پر حقیقت مطلقہ کا ادراک کر سکتا ہے اور نہ اجتماعی طور پر حقیقت مطلقہ کا ادراک کر سکتا ہے. ایک بات. اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی دی ہے نا، وہ بڑی عارضی ہے. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں بھیجتا کہ تو تجربات کرتا رہے کہ کون سا نظام کے تحت میں ریاست کو چلاؤں گا. دیکھیں اچھائی اور برائی کا پیمانہ کیا ہے آپ تو طے نہیں کر سکتے. ایک بندہ ایک چیز کو بہت اچھا کہتا ہے، دوسرا اسی چیز کو بہت برا کہتا ہے. ایک چیز ہے، ایک بندہ کہتا ہے بہت اچھی ہے،
دوسرا اسی کے بارے میں کہتا ہے بہت برا ہے. وہ اس نے کہا تھا ہم نے جس شخص کو خوابوں میں تراشا محسن، ہم نے جس شخص کو خوابوں میں تراشا محسن، لوگ کہتے ہیں اسی شخص کو ہر جائی تک. آراء ان کی مختلف ہیں. اور ایک بندہ یہ کہتا ہے سچ بولنا بہت اچھا ہے، دوسرا کہتا ہے فضول کام ہے اس دور میں سچ بولنا. ایک کہتا ہے امانت داری کو اپناؤ، دوسرا کہتا ہے امانت داری کا دور ہی نہیں ہے. بندہ اچھائی اور برائی کا امتیاز ہی نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی تجربات میں گزارنے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرما دیا کہ لوگوں حقیقت مطلقہ کا ادراک کرنا ہے تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہاں سے آپ کو جو کچھ ملے گا آخری حد تک سچا ہوگا، جسے کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب دیکھ لیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت و دانش لوگوں کو دی، جو قرآن کریم دیا، آج تک کوئی بندہ کسی بات کو جھٹلا سکا اور قیامت تک نہیں جھٹلا سکے گا. پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکین بود. مولانا روم کیا کمال کی بات کہتے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے مولانا روم. ایسے نہیں اقبال جا کے وہاں سجدہ ریز ہو گیا تھا، جھک گیا تھا ان کے سامنے. یہ جو استدلالی علم ہوتا ہے نا، استدلالی علم یہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. استدلالی علم جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ بدلنے کا امکان رہتا ہے. ایک دلیل آج بڑی قوی ہے، ممکن ہے کل کمزور ہو جائے. ایک دلیل، کتنے لوگوں کو آپ نے سنا میں بھی یہ کہتا رہا ہوں لیکن یہ صحیح نہیں ہے، جس کو تو آج صحیح کہہ رہا ہے کیا دلیل ہے کل وہ پھر تو اس کو غلط نہیں کہے گا. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکین بود. کہ جو علم استدلال پہ مبنی ہوتا ہے نا اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی، وہ بدلتا رہتا ہے. لوگوں کا علم استدلالی ہے اور لوگوں کے لیے یہی کمال ہے. آج کل تو استدلالی بھی آپ کو بڑا کم ملے گا، آج کل تو تقلیدی ملے گا آپ کو. تقلید سے بھی پیچھے چلے جائیں پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا. تو ایسے علم میں ہمیشہ غلطی کا امکان رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وساطت سے انسانوں پر حقیقت مطلقہ کو ظاہر کر دے. دیکھیں انبیاء کی تعلیمات زندگی بھر کے لیے ہوتی ہیں. بنی اسرائیل کی انبیاء تو ان کی ریاست بھی چلاتے تھے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی ریاست بھی ان کے انبیاء چلاتے تھے عموماً. لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ختم نبوت ہو گیا، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو ریاست تھی وہ تو ان کے انبیاء چلاتے تھے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے جو امور ریاست کو سر انجام دیں گے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو دیکھیں یہ جو خلفائے راشدین کی حکومت ہے، خلفائے راشدین جو علی منہاج النبوت رہی، علی منہاج النبوت، جو حضرت امام حسن کے 6 مہینوں کے ساتھ پوری ہو گئی. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور دور نبوت کا تتمہ تکملہ ہے، دور نبوت کا کمپلیمنٹ ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ جو حقیقت مطلقہ لوگوں پر اوجھل ہے اللہ تعالیٰ کے نبی آ کر اسے واضح فرما دیں کہ لوگوں یہ ہے حقیقت. اور
قیامت تک کسی بھی نبی کی بات کو اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بالخصوص، کیونکہ وہ محفوظ کی گئی ہے نا جی، کوئی بندہ قیامت تک کے لیے جھٹلا نہیں سکے گا۔ مثلا انسانی جو تخلیق ہوتی ہے، تخلیق انسانی کے جو مراحل ہیں، جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کسی کو کیا پتہ تھا کہ رحم مادر میں تخلیق کس طریقے سے ہوتی ہے بچے کی؟ اور بائبل میں تو اب بھی نہیں ہے، ان کتابوں میں تو اب بھی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے علم جنین کے بارے میں جو کچھ بتایا کہ بچہ جو ہے وہ کن مراحل سے گزرتا ہے، اور پھر میرا رب کس طرح بے جان کو جاندار کرتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر۔ ان تخلیق کے مراحل کا کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنس قیامت تک کے لیے انکار نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ حقیقت مطلقہ ہے جو نبی نے بیان کی۔ سامعین محترم، نبوت اور رسالت کی ضرورت اس لیے ہے کہ بندہ تجربات میں اپنی زندگی نہ کھپا دے۔ ایک تو ہے نا یہ ہمارے معمولات، ان کی اور بات ہے، ایک ہے جن چیزوں پر نجات کا دار و مدار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ حقیقت مطلقہ کو واضح کر دیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں بھی ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو در نبوت پہ نہیں آتا وہ کبھی بھی حقیقت مطلقہ کو نہیں پا سکتا۔ سامعین محترم، اب آپ ایک اور پوائنٹ آف ویو سے ضرورت رسالت پر غور فرمائیں۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک مفکر ہیں، ان کی دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہوتے رہتے ہیں، مجھے خود ان کی بہت سی باتوں سے شدید اختلاف ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی ان کی سوچ اتنی، آپ ذرا اندازہ لگا، وہ کہتے ہیں کہ تم اس پہ دلائل دیتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پہ کیا دلائل ہے، حالانکہ ہم اس پہ بھی نہیں دیتے، ہمارے تو دائرے ہی بدل گئے ہیں نا بالکل، ہم تو باہر آتے ہی نہیں ہیں، وہاں سے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اس پہ دلائل دیتے ہو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پہ کیا دلائل ہیں۔ کہتے ہیں اب زمانہ یہ آ گیا ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ انسان کو رسالت کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہم سارے کام خود سمجھ لیتے ہیں، ہم ہر چیز کو خود سمجھ لیتے ہیں، تو ہمیں رسالت کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے میں یہ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو احتیاج رسالت ہے نا، دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں، ایک آج کل کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے صاحب علم ہیں ہم لوگ، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس نے کہا تھا کہ آدمی کو آدمی رہنے دو بہتر ہے یہی، وہ بابا مولوی اسلم تھا نا سرگودے والا، جس کی وہ ایم ندیم قاسمی نے کبھی وہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، مولوی اسلم سکنا چک 85 جنوبی کے نام، بہرحال میں نے کہانی کبھی آپ کو سنائی تھی، اس کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے آدمی کو آدمی رہنے دو بہتر ہے یہی، جس کی تم پوجا کرو گے وہ خدا ہو جائے گا، اور بستی والوں کے لیے وہ ایک بلا ہو جائے گا، سانپ کو مہلت ملی تو اژدہا ہو جائے گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے بڑے بڑے صاحب علم لوگ بھی ہیں، لیکن متقدمین کے مقابلے میں یہ طالب علم بھی نہیں ہیں۔ آپ یقین جانیے اللہ نے انہیں جو علم و فضل عطا فرمایا تھا، آج کل کے یہ مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے، ہم صحیح بخاری پڑھ رہے تھے، حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بات چلی امام سرخسی کی۔ امام سرخسی ایک فقہ کے امام ہیں، ان کی کتاب مبسوط المبسوط للسرخسی کم و بیش 20 جلدوں میں چھپتی ہے۔ وہ انہوں نے لکھی کیسے تھی؟ ان کو قید کر لیا بادشاہ نے، ایک گنبد میں ان کو قید کیا،
اور گنبد پر کوئی روشن دان تھا۔ اچھا، تعلیم کا بیڑا اس لیے غرق ہوا ہمارے اس دور میں الا ماشاءاللہ کہ تعلیم کا اصول سروس کے لیے رہا، تعمیر شخصیت کے لیے نہیں۔ جب بندے کا مقصود بدل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ جب تعلیم کا مقصود تعمیر شخصیت نہیں رہا، ڈگری کا اصول بن گیا، تو پھر نہ استاد کا احترام رہا، نہ علم کی قدر رہی، نہ علم کے مجلسوں کی قدر رہی۔ اس وقت علم ڈگری کے لیے نہیں تھا، علم علم کے لیے تھا۔ ان کی کوئی حاضری نہیں ہوتی تھی، وہ ان کو پتہ تھا کہ فلاں استاد حدیث پڑھاتا ہے، دنیا بھر سے لوگ وہاں چلے جاتے تھے۔ استاد نے کہہ دیا کہ جی میں 10 بجے میرا حلقہ درس ہوگا، میں 10 بجے سے 11 بجے تک بیٹھ کے حدیث پڑھاؤں گا۔ طلباء آ کے بیٹھ گئے ہیں کاپیاں کتابیں لے کر، وہ بول رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ درس ختم ہوا ہے، استاد کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کدھر سوتے ہیں، سڑک پہ سوتے ہیں، میدان میں سوتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، کھانا مانگ کے کھاتے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں۔ استاد چلا گیا اپنے گھر، شاگرد جانے ان کا کام جانے۔ اگلا دن ہوا پھر آ کے بیٹھ گئے۔ یہ علم پڑھنے کا دور تھا جب علم کی قدر تھی۔ اسی دور نے رومی، رازی اور غزالی پیدا کیے تھے۔ لوگ کہتے ہیں آج کا نیٹ کا دور ہے، یہ میں کہتا ہوں بالکل نیٹ کا دور ہے، میں نیٹ کا انکار نہیں کرتا، لیکن نیٹ والوں نے کیا تیر مار لیا ہے ان کے مقابلے میں، کیا کام کر لیا ہے ان کے مقابلے میں۔ خیر بات میری اور طرف جا رہی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ جو تھے نا امام سرخسی، وہ آگے جنہوں ان کو قید کر لیا، تو شاگرد علم کے پیاسے آ جاتے، اوپر بیٹھ جاتے گنبد پر، اور یہ نیچے سے بولتے اور وہ لکھتے۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، یعنی ہم کوئی لکھتے ہیں نا تھوڑا بہت، جو بندہ قلم کے سیکھتا ہے، کبھی جا کے اس کے ٹیبل کا حال دیکھنا، آپ کو سمجھ آئے گی کیسے لکھا جاتا ہے۔ ان کے سینوں کو اللہ نے کشادہ کر دیا تھا ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ وہ نیچے بیٹھ کے اپنا وہ بولتے تھے، اوپر بیٹھ کے شاگرد لکھتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے لکھا نا، وہ مبسوط کے نام سے کتاب چھاپی گئی، جس کو المبسوط للسرخسی کہا جاتا ہے۔ 20 جلدوں میں کم و بیش وہ چھپتی ہے۔ تو پیر صاحب قبلہ نے ہمیں یہ بات سنائی۔ پھر پیر صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے یار یہ تھے عالم دین، یہ لوگ تھے دین کے عالم۔ فرمانے لگے اب تو لوگ مجھے بھی عالم دین کہتے ہیں، ہمیں بھی عالم دین کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی جناب اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ نے تفسیر لکھی، سیرت پہ لکھا، نہ جانے کیا کچھ کام کیا۔ ایک وقت آئے گا جب لوگ ہمیں بھی عالم دین ہی کہا کریں گے۔ آپ یقین جانیے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بندے یہ کہتے ہیں نا میں نئی بات کر رہا ہوں، بخدا کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہوتے، صرف نئے لفظوں میں اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ضرورت رسالت ہے نا، یہ ٹاپک کوئی آج نہیں چھیڑا گیا، یہ ہمارے علماء اس پر لکھتے آئے ہیں پرانے ادوار سے۔ میں جیسے میں کہا کرتا ہوں نا، یہ اشفاق احمد، یہ ممتاز مفتی، یہ وہ ابن انشاء، اور یہ واصف علی واصف، یہ جدید صوفی ہیں، جدید صوفی۔ انہوں نے تصوف کی اپنے پاس سے نہیں بنایا، انہوں نے قدرت اللہ شاہ ان کا گرو تھا، انہوں نے اسی تصوف کو جدید انداز میں پیش کیا ہے۔ پہلے صوفیہ ایک مخصوص حلیہ میں ہوتے تھے، یہ پینٹ شرٹ میں ہوتے تھے، یہ ان کا ایک اپنا لباس تھا، اور علم کسی حلیہ کا محتاج نہیں ہوتا، صاحب علم کوئی بھی ہو سکتا ہے، باقی ہر چیز کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پر، اس کا میں انکار نہیں کرتا۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ضرورت رسالت ہے نا، یہ کوئی آج نہیں شروع کی لوگوں نے، اس پر ہمارے قدیم علماء لکھتے آئے ہیں۔ لیکن اس دور میں ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اپنے کیے گئے کام کو بھی سنبھال نہیں سکے۔ اس کی وجہ کیا؟ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہماری ترجیحات علمی نہیں رہی، معذرت کے ساتھ
ہماری ترجیحات زیادہ تر شخصی نوعیت کی ہو گئی یا ذوقی نوعیت کی ہو گئی، ہماری ترجیحات علمی نہیں رہی، اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ضرورت رسالت ہے یہ ہمارے قدیم علماء اسے بیان کرتے آئے۔ اس کا ایک سبب یہ بیان کیا کہ انبیاء کیوں آتے تھے، رسول کیوں اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ رسولوں کا بھیجنا ربوبیت الہی کا تقاضا تھا۔ ربوبیت الہی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے نا، یہ صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان میں ایک روح بھی ہے۔ جیسے جسم بھوکا ہوتا ہے نا، ویسے روح بھی بھوکی ہوتی ہے۔ جیسے جسم کھانا مانگتا ہے، روح بھی کھانا مانگتی ہے۔ جسم بھوکا ہوگا، آپ اسے روٹی دیں گے، کوئی کھانے کی چیز دیں گے، یہ سیر ہو جائے گا۔ جب روح بھوکی ہوگی تو یہ اللہ کی یاد کی غذا سے سیر ہوگی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو خوب سیر ہو کے کھایا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، وہ ذکر کے حلقے ہیں۔ جن مجالس میں ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی پرورش کے لیے اتنی قسم کے سامان خورد و نوش پیدا کر دیے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بندہ ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور ایک دانشور نے کہا تھا، بڑی گہری بات کہی تھی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کھانے پینے کا اہتمام کیا ہے، اس کا مقصود صرف انسان کا پیٹ بھرنا نہیں ہے۔ اگر پیٹ بھرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو ایک چیز پیدا کر دیتا ہے، دیٹس آل، پیٹ بھرنا ہے نا اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے کھانے پینے میں اور جانور کے کھانے پینے میں فرق ہوتا ہے۔ جانور جب کھانا کھاتا ہے وہ کوئی لذت محسوس نہیں کرتا، وہ جبلی طور پہ کھاتا ہے، جبلی طور پہ کھاتا ہے، اس نے پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ جبکہ میرے رب نے انسان میں لذت کا ذوق رکھا ہے، اسی لیے یہ طرح طرح کے کھانے پکاتا ہے۔ اسی لیے یہ یعنی اس میں ہوتی تو گندم ہی ہے نا جی، اسی کی آپ روٹی پکا لیتے ہیں، اسی کی آپ بسکٹ بنا لیتے ہیں، نہ جانے اس کو آپ کدھر کدھر لے جاتے ہیں۔ ہوتا تو وہی گوشت ہے، اس سے آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ذوق جمالیات بھی رکھا ہے، یہ خوبصورت چیز کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے طرح طرح کے پھل پیدا کیے ہیں انسان کے لیے۔ کبھی بندہ جائے باغ میں اور انگوروں کے لٹکتے ہوئے خوشوں کو دیکھے اور مختلف پھلوں کو دیکھے، اسے سمجھ آئے گی میرا رب کتنا حسین و جمیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس خدا نے ہمارے جسم کو پالنے کا اتنا اہتمام کیا تھا، کیا وہ ہماری روح کو پالنے کا کوئی سامان نہیں کرے گا؟ کیا وہ جو ہمارے جسموں کی بھوک مٹانے کے لیے اتنا کچھ پیدا کرتا ہے، اس نے ہماری روح کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ لازمی کیا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وحی الہی۔ وحی الہی، یہ جو بائبل میں ترجمہ ملتا ہے نا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، انسان صرف روٹی سے نہیں، انسان صرف پیسے سے نہیں جیتا، بلکہ اس روٹی سے جیتا ہے جو اس کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ جو روٹی ہے نا، کیونکہ بائبل تو ترجمہ در ترجمہ آئی ہے نا،
یہ روٹی ایکچولی وحی کے معنی میں ہے، غذا، روحانی غذا جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے. اور یہ جو انسان کی روح کو پالنے کا میرے رب نے اہتمام کیا ہے، اسی کو سلسلہ نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے. دیکھیے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھوک مٹانے کے لیے تو طرح طرح کی چیزیں پیدا کر دی، لیکن میری روح کی غذا کے لیے کچھ نہیں کیا، تو دراصل وہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر رہا ہے کہ وہ کیسا رب ہے جو میرے جسم کو پالنے کا اہتمام تو کرتا ہے، میری روح کو پالنے کا اہتمام نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کلام نہیں اتارا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بے قدری کی ہے، انہوں نے اللہ کی ذات پہ یہ الزام لگا دیا ہے کہ خدا میرے جسم کو تو پالتا ہے، میری روح کو نہیں پالتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے قدری ہے. امام فخر الدین رازی نے لکھا تھا من انکر النبوۃ والرسالۃ فہو فی الحقیقت ما عرف اللہ عز وجل. جس بندے نے نبوت و رسالت کا انکار کیا اس نے دراصل اللہ کی عظمت کو جانا ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کی شان کو جانا ہی نہیں ہے. سامعین محترم، دیکھیے اب جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ یہاں پر ایک اور وہ کیا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی والی بات کرتے ہیں کہ جناب دیکھو، جب نبوت اور رسالت اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ روحانی غذا ہے، تو پھر نبیوں کا سلسلہ کیوں ختم کر دیا اللہ نے؟ بھائی بڑی سمپل سی بات ہے، سرکار کے بعد قیامت تک لوگ بغیر وحی کے نہیں رہیں گے، بلکہ اس وحی سے روحانی غذا پائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے سرکار کو نازل فرمایا، سرکار کو مبعوث فرمایا، تو اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ہم نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی بندہ آئے گا اسے میرے سرکار مدینہ کا فیض ملتا رہے گا، اسے وحی کا فیض ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل بھی فرمایا اور خود وحی کو محفوظ کرنے کا وعدہ بھی فرمایا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سامعین محترم، یہ ضرورت رسالت ہے کہ رسالت کی ضرورت اس لیے ہے. اور پھر آپ دیکھیں جو انبیاء اور رسول کا سلسلہ ہے نا، وہ جو قرآن میں کہا گیا نا اللہ یکون حجۃ بعد الرسل، کہ رسولوں کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نیچر پر پیدا فرمایا کہ یہ ہدایت پر رہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ جبر نہیں کرتا، کسی کو جبرن مسلمان نہیں بناتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے زمین والے ایمان لے آتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر تیرا رب چاہتا وہ آپس میں قتال نہ کرتے. یہاں پر مشیت سے مراد کیا ہے؟ اختیار کو سلب کر لینا.
اگر اللہ تعالیٰ طاقت کے بل بوتے پر کسی کو مسلمان کرنا چاہتا تو کوئی غیر مسلم نہ رہتا، لیکن مجبوری کا سجدہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میرا رب تو اختیار کا سجدہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس نیچر پر کیا کہ یہ ہدایت پر رہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا چراغ اس کے سینے میں روشن کر دیا۔ عالم ارواح میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا چراغ روشن کر دیا اس کے سینے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دے دی کہ نتیجہ نکالا کر، سوچا کر، زندگی ڈنگروں کی طرح مت گزارا کر، آسمان کو گائے بھینس کی طرح نہیں، بصیرت کی آنکھ سے دیکھا کر کہ وہ رب کتنی قدرت والا ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے۔ اتنا وسیع آسمان جس کا کوئی کنارہ انسان تلاش نہیں کر سکا، بغیر کسی ستون کے اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ سوچا کر، غور کیا کر۔ اقبال نے کہا تھا یہ دنیا گلزار ہست و بود دیکھ ہے، دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ یہ کائنات کو ڈنگروں کی طرح نہ دیکھا کر، اس میں تدبر کیا کر، خدائی سے خدا تک پہنچنے کا ملکہ پیدا کر لے۔ یہ عقل سلیم کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں سرکار نے ہمیں اس حالت میں دنیا میں چھوڑا تھا کہ جب ہم ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھتے تھے تو اس سے خدا کی عظمت کو سمجھ لیا کرتے تھے کہ وہ کیسا عظمت والا خدا ہے جو پرندوں کو تھام لیتا ہے، فضا میں گرنے نہیں دیتا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، وہ پر پھیلاتے ہیں، کبھی پر سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ جب پرندے اڑتے ہوئے پر پھیلاتے ہیں ایک لاجک سمجھ آتی ہے کہ ہوا میں ان کے پر پھیلے ہوئے، اور جب وہ سمیٹ لیتے ہیں پھر کون تھامتا ہے انہیں؟ میرا رب تھامتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل سلیم دی، اور امام ابو حنیفہ نے کہا تھا لَوْ لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ رُسُلًا لَوَجَبَ عَلَى الْعُقَلَاءِ أَن يَعْرِفُوا بِعُقُولِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ بھی بھیجتا تو اہل عقل پہ لازم ہوتا کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں۔ یہ عقل سلیم ہے جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا، اسی پر ہدایت کے سامان کو بند نہیں کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجا۔ جو کچھ انسانی وجود اور پوری کائنات زبان حال سے کہہ رہی تھی، اللہ کے پیغمبروں نے وہ زبان قال سے کہہ دیا۔ جو کچھ بصیرت سے وہ سمجھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے اسے صاف لفظوں میں بیان کر دیا۔ اس لیے کہا گیا تاکہ لوگوں کے بعد، انبیاء کے آنے کے بعد، لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی دلیل باقی نہ رہے کہ پروردگار ہم اس لیے ایمان نہیں لائے تھے کہ لا یکون حجت بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے بعد کی حجت باقی نہ رہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی بیان کیے گئے۔ ایک منصب یہ ہے یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آیات سے مراد آیات قرآنی ہے، اور یہ اس کا اولی مقصد ہے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں جس طرح قرآن اللہ کی ایک کتاب ہے نا، یہ کائنات بھی اللہ کی ایک کتاب ہے، یہ کائنات بھی اللہ کی ایک کتاب کے دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کائنات سے اللہ کی عظمت کو واضح کر دیتے ہیں۔ اس کو کہا گیا کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، سرکار کے صاحبزادے تھے، چاند کو گرہن لگ گیا، اور لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ چاند کو گرہن کسی بڑے آدمی کی موت پہ لگتا ہے، تو لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم کا وصال ہوا اور چاند کو گرہن لگ گیا۔ یہ یہود کی ایک علامت یہ بیان کی گئی، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ جو کام انہوں نے کیا نہیں ہے اس کا بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ یہ ایمان سے محرومی کی علامت ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے وصال سے گرہن لگ گیا، اگر سرکار خاموش بھی رہتے تب بھی آپ کی ایک عظمت اجاگر ہو جاتی جس کو لوگوں کے خیال کے مطابق جو عظمت تھی۔ سرکار منبر پہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا لوگوں، یہ جو سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے نا، یہ کسی بندے کی موت سے نہیں لگتا، بلکہ یہ میرے رب کی نشانیاں ہیں۔ میرا رب گرہن لگا کے ثابت کر دیتا ہے، اگر میں سورج کو نور دے سکتا ہوں تو چھین بھی سکتا ہوں، اگر میں چاند کو چاندنی دے سکتا ہوں تو سلب بھی کر سکتا ہوں۔ اقبال کہتے تھے اگر رسول کریم علیہ السلام کی عظمت پر کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی تو یہ واقعہ آپ پر کائنات جو کچھ حال کی زبان میں کہتی تھی وہی کے ذریعے سے وہ قال کی زبان میں کہہ دیں اور انسانوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ سامعین محترم، وقت ختم ہو گیا۔ یہ چند باتیں میں نے ضرورت رسالت پر عرض کی، انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں خصائص رسالت پہ گفتگو شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔